علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ذات کے لیے جو عیاں بھی ہے نہاں بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تصور سے دور بھی ہے سانس سے قریب بھی ہے،
سراپا جلال بھی ہے، پیکر جمال بھی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی امام الانبیاء خطیب الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شاہ سلطان مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، دو چیزیں جو ہر انسان کو بڑی ہی محبوب اور پیاری ہیں، ہر انسان ان دونوں چیزوں کی چاہت بھی رکھتا ہے، خواہش بھی رکھتا ہے، بلکہ ایسے بد نصیب بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اخروی زندگی پہ یقین رکھنے کے باوجود، اس فانی دنیا کے لیے ان دو چیزوں کو پانے کے لیے اپنی اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو جو انسان کی بڑی ہی محبوب پیاری اور ہر انسان ان کی چاہت اور خواہش رکھتا ہے، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے فتنہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری اولاد بھی اور تمہارا مال بھی جو تمہیں بڑے ہی محبوب اور پیارے ہیں، یہ دونوں تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ، بڑا امتحان، بڑی آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام کا ایک وفد آیا، شکایت پیش کی کہ اللہ کے رسول، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک اضافی خوبی ان کے پاس ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نیکیوں میں ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی فکر دیکھیے، ان کی فکر اور ہماری فکر کا اگر تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو ہم ان کی فکر اور ان کی سوچ سے بہت زیادہ دور دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری تو تمام تر تگ و دو اور ساری کی ساری محنت، دن رات کی محنت، سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں دوسرے لوگوں سے آگے کیسے نکلیں، جبکہ صحابہ کرام کی فکر یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں اپنے بھائیوں سے آگے کیسے نکلیں۔ ان کا مقابلہ لوگوں کے ساتھ نیکی میں تھا کہ ہم نے نیکی میں ان سے آگے جانا ہے، ہم نے ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے، ہم نے ان سے زیادہ اللہ کا محبوب اور دوست بننا ہے، ہم نے ان لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول کی قربت حاصل کرنی ہے۔ جبکہ آج ہماری ساری فکر، ساری سوچ، تمام تر محنت اور تگ و دو کا محور اور مرکز ایک ہی ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے آگے بڑھنا ہے، پیسے میں کیسے آگے بڑھنا ہے، اپنے کاروبار کو کیسے مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے فلاں عزیز رشتہ دار کے مکان سے اچھا مکان کیسے بنانا ہے۔ ہماری سوچ تو یہ ہے۔ صحابہ کرام کی شکایت کیا ہے، فکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول، وہ ہمارے بھائی
ہمارے وہ مسلمان ساتھی وہ ہمارے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا انتظام بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا التزام بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم سے زیادہ نیکی میں آگے چلے جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان وفادار سپاہیوں کو ایک وظیفہ دیا کہ یہ وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، بغیر خرچ کیے تم ان کے اجر و ثواب کو پہنچ جایا کرو گے۔ وہ وظیفہ کیا تھا کہ ہر فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہ یہ وظیفہ تم نے کرنا ہے، بغیر خرچ کیے تم ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکی تقوی میں تم سے آگے نکل جاتے ہیں، اس عمل کے ذریعہ سے تم ان کے مقام و مرتبے کو بغیر خرچ کیے پہنچ جایا کرو گے۔ کچھ دن گزرے تھے، دوبارہ پھر حاضر ہوئے اللہ کے رسول، وہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا، ہمارے وہ بھائی وہ ساتھی جو مالدار ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، اب تو وہ بھی وہ وظیفہ کرنے لگ گئے ہیں، انہیں بھی پتہ چل گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا کر دیتا ہے، اس میں اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ایک چیز کو فتنہ قرار دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال کو اللہ کا فضل کہہ رہے ہیں۔ بھائی فتنہ بھی اور فضل بھی یہ کیسے؟ پتہ یہ چلا کہ جس مال کے ذریعہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، جس دولت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کا موقع مل جائے، جس مال کے ذریعہ سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، جس مال کے ذریعہ سے بندہ اپنے رب کا محبوب بندہ بن جائے، وہ مال کیا ہے؟ فضل ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے۔ اور مال آنے کے بعد بندہ اگر اللہ کو بھول جائے، اپنے رب سے دور ہو جائے، اپنے رب کا دشمن بن جائے، اس کے گھر سے دین چلا جائے، قرآن کی آواز کے بجائے اس گھر کے اندر رقص و سرور کی محافل ہو، تو وہ مال کیا ہے؟ وہ اس بندے کی بدنصیبی ہے، اس کی تباہی اور بربادی ہے، اس کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس کی دنیا و آخرت کی ناکامی ہے۔ اور جس مال سے اللہ راضی ہو جائے، وہ مال اللہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ وہ کیا ہے بھائیوں؟ اللہ کا فضل ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی موجود تھے، تینوں بیچارے بڑی ہی آزمائش کا شکار تھے، مال بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور بیماری نے بھی ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، بیماری بھی تھی اور مال بھی نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب گھر میں مستقل بیماری ڈیرا ڈال لے، بندے کی جیب میں پیسے بھی نہ ہوں، تو پھر اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور بیماری بھی ایسی، کرونا جیسی موذی مرض کہ جسے یہ لاحق ہو جائے کہ اپنے عزیز و اقارب بھی، اپنے بیٹے بھی، اپنی بیٹیاں بھی، اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لاہور کے اندر ایک پروفیسر صاحب جو کرونا کا شکار ہوئے، اپنے بیٹے بیٹیاں بیوی تالا لگا کے اسے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ چند دن بعد جب پتہ چلا کہ اس گھر کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تھانے اطلاع دی گئی، اس گھر کا دروازہ کھولا گیا، وہ پروفیسر صاحب مردہ حالت میں پائے گئے۔ یعنی بعض بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا، ایک آنکھوں کی نعمت سے محروم تھا، ایک بالوں کی عظیم دولت سے محروم تھا۔ اللہ نے تینوں کو آزمایا، تینوں کا امتحان لیا، اور دنیا والوں کے لیے ان تینوں کو عبرت بنایا، ان تینوں کو ہمارے لیے سبق اور ان تینوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ مال کی یہ حیثیت ہوتی ہے،
ان تینوں کے پاس اللہ نے انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا۔ وہ آدمی جو کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا اور اسے کہا کہ اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے، تیری خواہش کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جس موذی مرض کا شکار ہوں، اپنے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بیگانے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کسی محفل مجلس میں میرے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو خواہش تو یہ ہے کہ اس موذی مرض سے مجھے نجات مل جائے، مجھے شفا نصیب ہو جائے، تاکہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے اس کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیا۔ پھر خواہش پوچھی کہ اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اب شفا تو مل گئی، ٹھیک تو ہو گیا ہوں، تندرستی نصیب ہو گئی ہے، اب مال و دولت بھی چاہیے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اپنا کوئی ٹور ٹپا بنانے کے لیے جیب میں پیسہ بھی ہونا چاہیے۔ اسے اللہ رب العزت نے مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ اسی طرح دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، تینوں کو اللہ رب العزت نے شفا بھی دی، مال بھی دیا، دولت اور پیسہ بھی دیا۔ اب یہ اپنے علاقے کے بڑے وڈیرے بن گئے، چودھری بن گئے، سیٹھ صاحب ہو گئے، میاں صاحب ہو گئے۔ اب جب پیسے کا گھر میں آنا جانا شروع ہوا، اب اللہ رب العزت نے اس مال کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ امتحان کیوں ہے، فتنہ کیوں ہے، اور یہ فضل بھی کیوں ہے۔ وہ پہلا آدمی جو کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا، ایک آدمی اللہ رب العزت نے فرشتے کو آدمی کی شکل میں، انسان کی شکل میں بھیجا، اور وہ بھی اپنی ظاہری اس کی جو شکل و صورت تھی، غربت کے جتنے بھی عیب ہیں وہ اس میں نمایاں تھے، نظر آ رہے تھے۔ اور اس نے جا کے اس سے سوال کیا کہ میں مسافر آدمی ہوں، غریب ہوں، پریشان ہوں، تیری مدد کے بغیر میں اپنی منزل مقصود تک، اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا، میں اللہ کے نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اتنا دے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ پاؤں۔ اب وہ میاں صاحب چونکہ جب مال و دولت آتا ہے تو پھر نزاکتیں بھی آ جاتی ہیں، پھر غصہ بھی آ جاتا ہے، پھر آدمی اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، میرے اپنے اڑوس پڑوس میں بڑے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اپنے علاقے کے اندر بڑے رفائی اور بڑے خیراتی پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، ہم تو اپنے علاقے میں خرچ کر رہے ہیں، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھ، میں اس اللہ کے نام سے تجھ سے مانگ رہا ہوں جس اللہ نے تجھے شفا دی، جس اللہ نے تجھے صحت دی، تو بیمار تھا، تو فتنے کا شکار تھا، تو آزمائش کا شکار تھا، اللہ رب العزت نے تجھے شفا دی، تجھے صحت دی، تجھے تندرستی عطا کی، اور تو غریب آدمی تھا، تیرے پاس تو چند ٹکے نہیں تھے، تیرے پاس تو چند ٹھیکریاں نہیں تھی، تیرے پاس کیا تھا؟ تو بھی میری طرح غریب آدمی تھا، تجھے تو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے نام پہ مانگ رہا ہوں، کچھ دے دے۔ اس نے کہا جا، تو کیا سمجھتا ہے باپ دادا سے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہوں؟ میرا باپ بھی مالدار تھا، دادا بھی مالدار تھا، اور تم نکمے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ یہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو یہ میری اچھی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت، یہ میری مزدوری، یہ میرے دن رات کی سوچ اور صلاحیت کا اور میرے ذاتی کمال کا نتیجہ ہے۔ یہ دولت ویسے ہی آیا جایا کرتی ہے، اس کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے رات کو جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے سردی اور گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور تو جیسے نکمے لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے اور طرح طرح کے تبصرہ تجزیے کرتے ہیں۔ اس نے پھر وہ دعا کی اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے کہ اگر تو جھوٹا ہے، اللہ تجھ سے وہ صحت بھی چھینے، اور جو جس مال و دولت سے اللہ نے تجھے نوازا ہے اللہ تجھ سے وہ بھی چھین لے۔ دوسرے کے پاس گیا، یہی سوال تھے، یہی جواب تھے، اس نے بھی مایوس کیا، وہ بھی امتحان میں ناکام ہوا، اس کے لیے بھی بد دعا ہوئی، اللہ نے ان دونوں کو مال و دولت سے بھی محروم کر دیا، دونوں کو دنیا بھی تباہ کر دی، اور اللہ رب العزت نے صحت کی دولت بھی ان سے واپس لے لی۔ اب تیسرے کے پاس جو آنکھوں کی نعمت سے محروم تھا،
یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اب اس کی آزمائش ہے، اب اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ مال و دولت کے مل جانے کے بعد اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کیا یہ مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا ایسے یہ مال و دولت کو اپنے رب کی عطا سمجھتا ہے یا اپنی ذاتی محنت اور اپنے ذاتی کمال کا نتیجہ سمجھتا ہے؟ وہ فرشتہ اللہ کا بھیجا ہوا اس کے پاس گیا، یہی سوال کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، منزل مقصود تک تیرے تعاون کے بغیر پہنچ نہیں سکتا، جس اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے اس اللہ کے نام پہ تجھ سے اتنا مانگتا ہوں کہ اتنا دے دے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ وہ نابینا، اب یہ مال و دولت اس کے لیے اللہ کا فضل تھا، مال و دولت کے آ جانے کے بعد بھی یہ تکبر اور غرور سے اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا، اور اس نے کہا اللہ کے بندے یہ جو کچھ بھی تو مانگ رہا، تو دیکھ رہا ہے، یہ مال و دولت جو تجھے میرے پاس نظر آ رہا ہے، تیری طرح میں بھی فقیر اور غریب آدمی تھا، تیری طرح میں بھی مسکین تھا، یہ سب کچھ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اس رب نے مجھے دیا ہے، جس رب کے نام پہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ آج میرے جس رب کے نام پہ تو مانگ رہا ہے مجھ سے نہ پوچھ کہ کتنا لینا ہے، جتنا تیرا جی چاہتا ہے اس بڑے کے نام پہ تو نے مانگا ہے، جتنا تیرا دل چاہتا ہے اس مال میں سے تو لے جا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے مال و دولت سے کیا لینا دینا، میں نے تیرے مال و دولت کو کیا کرنا ہے، مجھے تو تمہارے لیے بطور امتحان بھیجا گیا تھا، تیرے دونوں بھائی وہ امتحان میں ناکام ہوئے، اللہ نے ان کی دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی، وہ دنیا میں بھی مال و دولت سے بھی محروم، صحت و تندرستی سے اچھی زندگی سے بھی محروم کر دیے گئے۔ تیرے مال میں اللہ برکت دے، تجھے اللہ اس میں اور برکت دے، تجھے اور عطا کرے۔ تو نے اپنے رب کو بھولا نہیں ہے، مال و دولت کے آ جانے کے بعد بھی تجھے اپنا رب یاد ہے، تجھے اللہ کی پہچان ہے، تیرے اندر وہ مستی، وہ غرور، وہ تکبر نہیں آیا، تیرے اندر وہ بڑا پن، وہ میاں صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب ابھی تو نہیں بنا۔ یہ مال تیرے لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کر، جس اللہ نے تجھے امتحان میں کامیاب ہوا، اللہ نے دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی۔ تو پتہ کیا چلا بھائیو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال و دولت، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور میرے بھائیو وہ مال جو اللہ کے قریب کر دے، جس مال کی وجہ سے اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، جس مال کے ذریعہ سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، وہ مال اللہ کا فضل۔ اور جس مال کے آ جانے کے بعد گھر سے دین نکل جائے، دنیا داخل ہو جائے، وہ مال میرے بھائیو آزمائش، فتنہ ہے، تباہی بربادی ہے، بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے۔ بظاہر وہ آپ کو بڑا اچھا آدمی دکھائی دیتا ہے، خوش نصیب آپ اسے کہتے ہیں، آپ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا خوشحال ہے، اللہ کی قسم وہ کائنات کا سب سے بڑا بدحال آدمی ہے۔ یہ چند روز کی زندگی، یہ چند سالہ زندگی کے لیے جس نے اپنی اخروی زندگی برباد کر دی، نہ ختم ہونے والی زندگی جس نے اپنی دو پہ لگا دی، چند سالوں کو اچھا بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے جس نے اپنی اخروی زندگی برباد کر دی، وہ کائنات کا سب سے بڑا بدنصیب اور بدقسمت انسان ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کا عظیم الشان فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لتدفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ کائنات کے لوگوں، اگر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہو، اگر اپنے ناراض رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جتنی تیزی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ راضی بھی ہو جائے گا، اور بطور انعام اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بری موت سے بھی بچا لے گا۔ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، فرمایا کل قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا۔ آج یہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم چھت کا اہتمام کرتے ہیں،
پنکھے اے سی کا اہتمام کرتے ہیں، ایئر کولر کا اہتمام ہوتا ہے، کل قیامت کے دن بھائی کوئی صاحبان نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی تمبو کنات نہیں، کوئی پنکھا، کوئی اے سی، کوئی ایئر کولر نہیں، اور سورج بہت قریب، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مشکل وقت میں جو چیز تمہیں کام آئے گی، جو چیز تمہیں ٹھنڈک پہنچائے گی، جو چیز تمہیں صاحبان کا کام دے گی، وہ مال ہوگا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے یہ ضائع نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن جب دنیا پریشان ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جب لوگ انتہائی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہوں گے، یہ دنیا میں اللہ کے لیے تیرا خرچ کیا ہوا مال تجھے وہاں ٹھنڈک پہنچائے گا، تجھے سایہ دار درخت بن کے تجھے سایہ پہنچائے گا۔ اور نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے ما نقص صدقۃ من مال، کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کسی سیاستدان کا یا کسی وزیر اعظم کا، کسی عام آدمی کا، جن بعض ایسے لوگ ہیں جن کے وعدوں پہ ہم اعتبار کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ یہ الفاظ کس کی زبان سے نکلے ہیں؟ میرے خیال میں شاید آپ کو یقین نہیں ہے، یا آپ کو اس کا ہستی کا عظیم نام نہیں آپ کو پتہ۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یقین ہے آپ کو؟ کیسے کمی نہیں ہوتی بھائی؟ ایک آدمی کے پاس 2000 روپیہ ہے، 1000 روپیہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، بظاہر دیکھنے میں مال میں کمی تو واقع ہو گئی، پہلے 2 تھا اب 1 رہ گیا ہے۔ اور بھائیو اس 1 کے اندر اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے، وہ 1000 اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا کام کر جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کی مجلس ہے، بڑی تعداد صحابہ کرام کی اس مجلس میں موجود، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کئی دن گزر گئے، جناب ابو ہریرہ کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملا۔ آج کوئی گھر، غریب کا گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں موجود نہ ہوں۔ جناب ابو ہریرہ کئی دنوں سے بھوکے، بھوک مٹانے کے لیے کوئی دودھ کا پیالہ بھی میسر نہیں تھا۔ اس بڑی مجلس میں دودھ کا 1 پیالہ آ جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں کافی دنوں کے بعد مجلس میں دودھ کا 1 پیالہ آیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حالت کا بھی پتہ ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا، تو یقینی بات ہے کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے ہی ملنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو ہریرہ پیالہ پکڑ اور مجلس میں موجود سب کو دودھ پلا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پریشان بھی تھا کہ دودھ کا 1 پیالہ ہے، 1 گھونٹ بھی نہیں ملنا، تو سب کے پینے کے بعد میرے لیے کیا بچنا ہے؟ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں نے وہ مجلس میں موجود تمام افراد کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ مجلس میں موجود جتنے بھی افراد تھے، غالباً 80 کے قریب لوگ موجود تھے، ان سب کو دودھ پلایا میں نے، اور پلانے کے بعد جب میں نے پیالے کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا پیالے میں 1 قطرے کی بھی کمی واقع نہیں ہے۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ ابو ہریرہ اب پی۔ فرمانے لگے کہ میں نے پیٹ بھر کے پیا، پیالہ جب واپس کیا تو پھر حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو ہریرہ اور پی۔ فرمانے لگے میں نے پھر پیا، جب واپس کیا تو پھر حکم ہوا ابو ہریرہ اور پی۔ کہ اللہ کے رسول اب پیٹ میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے، کیسے پیوں؟ یہ کیا ہے؟ برکت۔ یہ کیا ہے؟ برکت۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بقیہ مال کے اندر اللہ رب العزت اتنی برکت ڈال دیتا ہے، اس کے اندر
اللہ رب العزت اس کے اندر اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ چھوٹا سا مال بھی، تھوڑا مال بھی زیادہ کام کر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالصدقہ فإن البلایا لا يتخطاها، فرمایا لوگوں صدقہ خیرات کرنے میں جلدی کرو، جس قدر جلدی ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ جلدی کرو۔ جس قدر تم جلدی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس سے بھی زیادہ جلدی کے ساتھ اللہ رب العزت تمہیں مصیبتوں سے بچا لے گا، تمہیں تھانہ کچہری سے بچا لے گا، تمہیں بیماریوں سے بچا لے گا، تمہیں لڑائی جھگڑے سے بچا لے گا، تمہیں حادثات اور آفات سے بچا لے گا، تمہیں بری موت سے بچا لے گا، تمہیں مصیبتوں سے بچا لے گا، تمہیں فتنوں اور آزمائشوں اور امتحانوں سے بچا لے گا۔ یہ تھوڑا مال جس میں، یہ بہت مال جس میں برکت نہ تھی، روزانہ کبھی نیب کے چکر ہیں، کبھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے چکر ہیں، کبھی ہاسپٹلوں کے چکر ہیں، کبھی بیرون ممالک جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، مال کے انبار، لیکن زندگی میں سکون نہیں۔ مال تھوڑا ہے، نہ اسپتال کا چکر ہے، نہ تھانے کا چکر ہے، نہ ہی کسی عدالت کا چکر ہے، اور نہ ہی کسی اور مصیبت اور مشکل سے کا سامنا ہے۔ یہ بھائیو جب اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کر دیتا ہے کہ ما نقص صدقۃ من مال، جو مال باقی رہ جاتا ہے اس میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، پھر غیبی مددیں ہوتی ہیں، پھر اللہ غیب سے نوازتا ہے، پھر جہاں آمدن 1000 متوقع ہوتی ہے اللہ رب العزت ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ وہاں کئی ہزار آ جاتے ہیں، وہاں لاکھوں آ جاتے ہیں، کروڑوں آ جاتے ہیں۔ فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، اور میرے ساتھیوں مجھے یہ بتلاؤ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو اپنے مال سے بڑھ کر اپنے وارث، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنے قریبی تعلق دار کے مال کے ساتھ محبت کرتا ہو؟ دوسرے لفظوں میں آپ کو یوں سمجھا دوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بھائی رات کو اٹھا ہے اور وہ جا کے، سردی کی رات ہے، اپنی کھیتی کو پانی دینے کی بجائے اپنے بھائی کی کھیتی کو پانی دینا شروع کر دے، یا وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنے بھائی یا اپنے کسی عزیز کے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے وہ محنت کرے؟ کہا کبھی ایسا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول ما منا احد الا مالہ احب الیہ، اللہ کے رسول یہ انسان کی فطرت ہے، ہر آدمی اپنے ہی مال سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی ہی دکان پیاری ہوتی ہے، اسے اپنا ہی مکان پیارا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی کاروبار کے لیے سوچتا ہے، وہ اپنی ہی فیکٹری کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، اللہ کے رسول ہر آدمی، اس کی اللہ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے ہی مال سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے ہی مال سے محبت ہوتی ہے، وہ کسی کے مال کے ساتھ محبت نہیں کرتا، میں تو صرف تمہاری یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ کیا غلط فہمی ہے؟ فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، فرمایا یہ جسے تم میرا کرتے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ جسے تم اپنا کرتے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ جو تم دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہو، تیرے مرنے کے بعد، تیری آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی ورثاء کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، معاملہ عدالت تک چلا جاتا ہے، پنچایتوں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں، تقسیم کے لیے دعوے ہوتے ہیں، اور یہ مال تیرا نہیں ہے، تیرے ورثاء کا ہے، اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ تیرا مال تو وہ ہے عقل مند جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ سودا کر لیتا ہے، جس مال کے ساتھ تو اپنے رب کے ساتھ کاروبار کر لیتا ہے وہ مال تیرا ہے،
وہ تیرے مرنے کے بعد جب منو مٹی نیچے تجھے دبا کے لوگ واپس چلے جائیں گے جلدی کے ساتھ کہ جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، لوگ توجہ کے ساتھ تیری قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ بھی تیرے ورثاء واپس آ جائیں گے، تیرے بیٹے بیٹیاں تیری قبر پہ بیٹھیں گے بھی نہیں۔ اس وقت یہ مال تجھے منو مٹی نیچے، اندھیرا، گرمی، کوئی روشن دان نہیں، مشکل مرحلہ ہے، لیکن جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اب یہ مال وہاں اس قبر کے اندر تیرے کام آئے گا، وہ مال تیرا ہے، تو جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ تو تیرا ہے ہی نہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوتی ہے، جناب رسول اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ما بقی منہا، بکری ذبح ہوئی تھی کوئی گوشت ہے کہ نہیں؟ جواب ملا اللہ کے رسول ما بقی منہا الا کتفھا، اللہ کے رسول وہ ساری کی ساری لوگوں میں تقسیم کر دی گئی، صحابہ کرام کے گھروں تک پہنچا دی گئی، وہ آپ کے طلباء میں دے دی گئی، ہاں ایک دستی گھر کے لیے رکھی ہے، وہ گھر میں باقی بچی ہے، باقی سارے کا سارا گوشت وہ تو اللہ کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یاد رکھنا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، بقی کلھا غیر کتفھا، وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، جسے تم باقی نہیں سمجھ رہے، فرمایا وہی تمہارے لیے باقی ہے، اور جس دستی کو تم کہہ رہے ہو یہ باقی ہے، یہ تمہارے لیے باقی نہیں ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، تم نے کھا پی لینا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جانے ہیں، اس کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہو جانا ہے، وہ جو تم نے تقسیم کر دیا ہے اس کا سلسلہ تو قیامت کے بعد بھی جاری رہنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا، فرمایا ہر تاریخ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے سورج کے ساتھ اللہ تعالیٰ دو فرشتے بھیجتے ہیں، ایک فرشتہ سورج کی دائیں جانب ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ سورج کی بائیں جانب ہوتا ہے۔ جو فرشتہ سورج کی دائیں جانب ہوتا ہے وہ ان خوش نصیبوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ آج کا دن سورج کے ساتھ ہم آئے ہیں اور تیرے بندوں میں سے جو بندہ تیری رضا کے لیے تیری راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یا اللہ تو ان کے مال کے اندر برکت عطا فرما، ان کے مال کو بڑھا دے، انہیں کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ بھائیو یہ دعا کس کی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا کس نے کی؟ یہ دعا کس نے کی؟ اور یہاں پہ بتا دوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ میں اپنی زبان سے جو بھی کلمہ ادا کروں کر سکتا ہوں، یہ اختیار مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ یہ بولنے کی طاقت مجھے کس نے دی ہے؟ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ آپ بھی اپنی زبان سے اٹھ کے کھڑے ہوں، مجھے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، اچھا جملہ بھی آپ کے لیے بول سکتا ہوں، برا بھی بول سکتا ہوں۔ یہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، فرشتہ جب بھی بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلاتے ہیں کہ یہ بول، پھر وہ بولتا ہے۔ فرشتوں کو، ملائکہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے دعا کریں یا بد دعا کریں، انہیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، حکم دیتے ہیں، الفاظ کی بھی منظوری وہاں سے ملتی ہے کہ تو نے میرے فلاں بندے کے لیے، فلاں عبداللہ عبد الرحمن کے لیے، فلاں ابرار یونس مرزا کے لیے تو نے یہ دعا کرنی ہے، پھر وہ دعا کر سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ کسی کے لیے فرشتہ دعا نہیں کر سکتا۔ جب میرا رب خود بھیجے ہر تاریخ کو، ہر صبح سورج کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجیں اور حکم دیں کہ تم نے میرے ان بندوں کے لیے دعا کرنی ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کہیں مانگو، میرے ان بندے کے لیے تم نے روز سوال کرنا ہے، میرے آگے درخواست پیش کرنی ہے، اور درخواست پیش کرنے والی بھی مخلوق کون؟ اللہ کی کون مخلوق ہے؟ وہ ملائکہ فرشتے، ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ اور دوسرا فرشتہ جو سورج کی بائیں جانب ہوتا ہے
وہ ان بد نصیبوں کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہم آت ممسکن طرفا، کہ یا اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یا اللہ جو لوگ اپنے مال و دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جو جمع کرتے ہیں، جو مال و دولت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ وہ فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اب میرے بھائیو، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا نام خوش نصیبوں میں لکھوانا ہے کہ بد نصیبوں میں لکھوانا ہے۔